امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام صاحب کے شاگرد ہیں. آپ تقلید کرتے ہیں لیکن بہت سے مسائل میں امام صاحب کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں, کیوں؟ کیا بات ہے یار, زبردست. یہ ہوتا ہے سوال, مزہ آ جائے. کیا آپ فقہ حنفی مانتے ہیں؟ خود کو حنفی کہتے ہیں ابو حنیفہ کو مان گئے, اب تو آپ فقہ یوسفی مان گئے ہیں, یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اب تو فقہ ظفری مان گئے ہیں, امام ظفر. اب تو فقہ حسنی مان گئے ہیں, حسن بن زیاد لؤلؤی. اور اب فقہ محمدی مان گئے ہیں, محمد بن حسن شیبانی. یہی اعتراض ہوتے ہیں ہم پر. تو آپ ابو حنیفہ کی مانیں, آپ نے اس کے علاوہ ان کے شاگردوں کیوں مانی ہے؟ اس کا جواب 8 سال پڑھنے والوں کے پاس نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. جب آپ 9ویں سال میں تخصص و الافتاء کریں گے, آپ شامیہ میں آئیں گے, تو مقدمہ شامیہ میں اس کا جواب موجود ہے. امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اس کا جواب قاضی ابو یوسف سے نقل کر کے دیا ہے رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں ما قلت قولا فیہ خالفت ابا حنیفۃ الا قد کان قالہ. یہ امام ابو یوسف کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم امام حنیفہ سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے بھی تو وہ بڑے ہیں, تو ہمیں صاحبین والا مسئلہ, شیخین والا مسئلہ, یہ طرفین والی یہ جو باتیں ہم چلاتے ہیں فقہ کے کلاسز میں, تو وہ جواب دے رہے ہیں. فرمایا ایک مسئلے پر جو ہماری رائے ہے, جو امام صاحب کے بظاہر مخالف ہے, وہ مخالف نہیں ہے, وہ ایک ہے. کہتے ایک کیسے ہے؟ سنیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ شورائی ہے. امام صاحب مسئلے کا حل بتاتے تھے کہ یہ جو حل ہے نا اس کے 5 حل ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ جواب ہے, یہ جواب ہے. ان میں کسی ایک جواب کو امام صاحب ترجیح دیں تو امام حنیفہ کا قول, وہ صاحبین ترجیح دیتے ہیں تو وہ ان کا قول. اصل میں وہ بھی امام حنیفہ کا قول ہے. میں مثال دے رہا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے مولانا ملتان جانا ہے کیسے جائیں؟ آپ کہیں گے چوک میتلا سے ہوتے ہوئے سیدھا وہاڑی روڈ پرانا جائیں, آپ ملتان پہنچ جائیں گے. ایک جواب. میں نے کہا جی دوسرا حل بھی ہے, یہ روڈ تھوڑا سا اکھڑا ہوا ہے, چوک میتلا سے آگے ہو سکتا ہے آپ کو بیک بون کمر کی تکلیف ہے, آپ ادھر سے نہ جائیں, آپ چوک میتلا جا کر آپ سیدھا ہی تھوڑا لمبا ہو جائے گا, خانے وال جائیں, خانے وال سے ٹاپ و ٹاپ روڈ ہے. میں اس طرح ہی جاتا ہوں, آپ کو پتہ. کوئی آپ کو کہے گا اتنا لمبا سفر, جی ہاں اپنی جان کے لمبا سفر کر لیں, تکلیف نہیں ہوگی, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ یہاں سے خانے وال جائیں, ٹاپ و ٹاپ روڈ ہے, خانے وال سے آپ وہاں چلے جائیے, نو ایشو. ایک روڈ وہ بھی ہے. اچھا ایک طریقہ اور بھی ہے, اگر آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہے تو یہاں سے ڈائریکٹ چلے جائیں. اچھا بہترین یار. میٹرو یہاں اگر چل رہی ہوتی تو میٹرو چلے جائیں, نہیں تو آپ کسی سے موٹر سائیکل لے کر بھی گلیوں سے جا سکتے ہیں, کئی طریقے ہیں. تو آپ کسی حساب سے جائیں. تو آپ نے میرے مشورے پہ عمل کیا, چاہے آپ ادھر سے جائیں, ادھر سے جائیں, ادھر سے جائیں, ادھر سے جائیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی مسئلے کا حل بتاتے کہ اس سوال کا یہ حل بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, لیکن ادھر سے پیٹرول کم لگے گا, جان کو تکلیف زیادہ ہوگی, ادھر سے پیٹرول زیادہ لگے گا, جسم کو تکلیف کم ہوگی. وجوہات بتاتے. جیسے میں مثال دے رہا ہوں, تو کسی کو صاحبین اختیار قول کرتے تو وہ صاحبین کا قول ہو جاتا, امام صاحب اختیار کرتے تو امام صاحب کو ہو جاتا. ترجیح جس کو دیتے حیث تمام قول ابو حنیفہ کے. یہ امام ابو یوسف نے کہا ما قلت قولا فیہ خالفت ابا حنیفۃ الا قد کان قالہ. میں نے جس قول میں امام صاحب کی مخالفت کی وہ میرا نہیں ہے, دراصل امام صاحب کا ہی ہے. تو ہم یہ کر کے بھی فقہ حنفی کی تقلید سے نہیں نکلتے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پایا ہوں. کیا 4 اماموں کے بعد کوئی مجتہد پیدا ہوا اور اب بھی کوئی مجتہد پیدا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, 4 اماموں کے بعد بھی کئی مجتہد پیدا ہوئے ہیں, اب بھی ہو سکتا ہے, بعد میں بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. بھائی نبی تو نہیں ہے کہ نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا, فقیہ ہے, یہ تو پیدا ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہے. لیکن اس فقیہ نے کرنا کیا ہوگا؟ وہ اپنی فقہ لکھے گا. بھئی دین کے جتنے مسائل تھے حضور پاک کے صحابہ سے امام حنیفہ نے پڑھ کے لکھ دیے ہیں. 12,90,000 مسائل لکھیں, کچھ نہ کچھ رہ گئے, یا اس میں اختلاف کسی مجتہد کو حق بنا تو امام شافعی نے لکھ دیا, امام مالک لکھ دیا, امام احمد نے لکھ دیا. اب کوئی فقیہ ہو بھی تو وہ جتنے اصول لکھے گا تقریباً اصول ان ائمہ اربعہ نے لکھ دیے ہیں. قرآن کریم پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 7 طریقے. اب کوئی قاری اور نکلے اور وہ کہ میں 8واں طریقہ ایجاد کیتے ہیں, کر لے گا؟ نہیں کرے گا, وہ قرآن میں 7 ہی ہے. تو اس طرح فقہ حنفی پہ حدیث رسول پہ عمل کرنے کے 4 طریقے, حنفی شافعی مالکی حنبلی. 5واں بن بھی جائے تو کہاں سے لائے گا؟ ہو بھی فقیہ, نو ایشو, تو کیا کرے گا؟ تو مجتہد فی المذہب تو ہو نہیں سکتا. ظاہری بات ہے 2 باتیں ہوں گی, یا تو وہ تقلید کرے گا جیسے امام ابو یوسف بھی کر رہے ہیں امام حنیفہ کی, اور یا تقلید نہیں کرے گا تو پھر علیحدہ مذہب بنائے گا, تو گمراہی پھیلانی ہے, اور کی کرنا.